الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج و غم اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی رنج و غم اسے رسوا نہیں کرتا. سکونت پا لے جس دل میں، سکونت پا لے جس دل میں غم زہرا کے بچوں کا. سکونت پا لے جس دل میں غم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. اور حضرات بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے
نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سال نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سال بھلائیں کس طرح احسان بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا بھلائیں کس طرح احسان کہ ہم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا ہے خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا ہے زہی قسمت میں دیکھایا زہی قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لئے درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام دیکھ کر خدا کو جان دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی دیکھ کر خدا کو جان کی انشاءاللہ کلام کا ایک ایک شعر آپ کی روح میں اتر جائے گا کہ دیکھ کر
کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی۔ کتنا احسان ہے میرے آقا کا اس امت پر۔ آقا آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، دنیا کے ہر غریب کی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی۔ تاریخ کے حوالے سے، خاص کربلا کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اصغر 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 کے اس تبسم معصوم پر نثار، اصغر کے اس تبسم معصوم پر نثار، اصغر کے اس تبسم معصوم پر نثار، کہ جس نے یزیدیوں کی، جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی، جس نے یزیدیوں کی حکومت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی۔ یہ والا جو شعر میں پڑھنے والا ہوں یہ بھی بڑا ہی پیارا شعر ہے، اور تاریخ کے حوالے سے یہ بھی حضرت بہل الدانا بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ سو بار سو بار سو بار سو بار اس دیوانے سرکار کو سلام، سو بار اس دیوانے سرکار کو سلام، سو بار اس دیوانے سرکار کو سلام، کہ جس سے زبیدہ بی بی نے، جس سے زبیدہ بی بی نے جنت خرید لی، جس سے زبیدہ بی بی نے جنت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔
السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرت مولانا سید مشتاق باپو، خطیب جامع مسجد، دیگر بزرگان قوم، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، دور سے سننے والی ماں اور بہنوں، محرم الحرام کے سلسلہ تقاریر کی آج چوتھی بزم ہے۔ اور حسب وعدہ خلیفہ رسول حضور سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عشق و محبت کا نذرانہ، غلامی کا ثبوت اور دین کے لیے ان کے عظیم خدمات کو سلام پیش کیا جائے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، صحابی کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں جس نے میرا دیدار کیا یا میرے دیدار کرنے والے کا دیدار کیا۔ یعنی سارے صحابہ جنتی اور سارے تابعین بھی جنتی۔ ایک روایت کا مفہوم آتا ہے، طوبیٰ لمن یرانی اور رعا لمن یرانی، اسے خوشخبری ہے جس نے میرا دیدار کیا یا میرے دیدار کرنے والے کا دیدار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ سارے صحابہ امت کے سر کے تاج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ادب اور احترام اور ان کے بے ادبی سے بار بار بچنے کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی،
میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم او نصیفہ او کما قال. لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور میرا صحابی ایک سیر جو یا آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہماری نیکی بھی ان کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. اس لیے کہ انہوں نے آقا کو دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سن کر اس پر عمل کیا اور حضور کی محبت میں اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دی. کچھ بد نصیب آج بھی ایسے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور بیچارے سنی مسلمان جب ان کی زبان سے اہل بیت کی محبت کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ آستین کے ناگ ہیں، تمہارے ایمان کو ڈس لیں گے. محبت اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے. آقا نے 1400 برس پہلے جب شیعہ فرقے کا، رافضیوں کا وجود بھی نہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا سَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيُنْكِسُونَهُمْ. ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ان کی برائی بیان کریں گے. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، خبردار ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پینا نہیں. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح اور شادی کا رشتہ بھی نہ کرنا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں. صحابہ کی عظمت میں ذرہ برابر کمی نہ آنے پائے. اور یہ بھی سچ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے امام نے پیغام دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کا نام ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں آل رسول کا دامن. آج کی بزم میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سوانحی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. خاندان قریش کی شاخ بنی عدی سے آپ کا تعلق ہے اور 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. مکہ میں پیدا ہوئے اور واقع فیل کے 13 برس بعد مکہ میں آپ کا جنم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہوگا علماء سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کی تفسیر میں کہ حضور کی پیدائش سے 52 دن پہلے ایک بادشاہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا.
اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی اور ابابیلوں کے ذریعے سے سارے دشمنوں کے لشکر کو ختم کیا. یہ پورا واقعہ سورہ ابابیل میں، سورہ فیل میں. تو یہ جو واقعہ مکہ میں بلکہ پورے عرب میں ایک بہت بڑی گھٹنا تھی، اور وہاں سے سمجھ لو عرب کا ایک نیا اتحاد شروع ہوا تھا. اس کے 13 برس بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے، یعنی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے تھے. جب اسلام آیا، شروع میں دشمنوں کی پہلی صف میں عمر تھے، بلکہ 6 سال تک اسلام اور مسلمانوں سے لڑتے رہے. 6 سال تک اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا مشہور بھی ہے. ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او کما قال. اے مولا، اسلام کو عزت، طاقت اور سربلندی عطا فرما. عمر کو اسلام میں لا دے یا ابو جہل کو لا دے، تجھے جو اچھا لگتا ہے. یہ تو راز کی بات ہے، ہر کسی کے سمجھ میں نہ آئے. اگر دونوں کا نام سرکار لے لیتے تو دونوں آ جاتے. بیچ میں او کا لفظ ہے، جس کے لیے گجراتی میں آتا ہے اٹھوا. حضرت عمر اٹھوا ابو جہل، دونوں میں سے ایک اسلام میں آ جائے. جمعرات تھی، سرکار نے دعا مانگی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت یہ ہے، سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. خاص حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، ابو جہل کا نام نہیں ہے ایک روایت میں. ادھر مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں، ادھر مکہ میں کافروں کی میٹنگ چل رہی ہے، اور سرداران مکہ میں چرچا ہوئی کہ محمد کا زور بڑھ رہا ہے، ہمارے کتنے سردار بھی اسلام میں چلے گئے، ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، اب کچھ کیا جائے. لوگوں نے حضرت عمر کو جوش دلایا. بڑے بہادر تھے، تقریباً 7 فٹ لمبائی، مضبوط جسم، موٹی باڈی، بہت ہمت والے. جب سب نے کہا کہ عمر کیا کریں گے، کہا گھبراؤ نہیں، مجھ پر چھوڑ دو، کل میں جا کر محمد کا کام پورا کروں گا. لوگوں نے کہا کہ ہاں عمر، تم یقیناً یہ کام کر سکتے ہو. صبح کو ہاتھ میں تلوار لی اور نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کرنے. عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی. عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی. وہ تھی ایک نگاہ مصطفیٰ جو کام ان کا کر گئی. ابھی حضور کے گھر پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے ایک صحابی راستے میں مل گئے، نام تھا نعیم بن عبداللہ. دیکھا کہ چہرے پر غصہ ہے، ہاتھ میں کھلی تلوار ہے، بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ عمر جا رہے ہیں. پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج محمد کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کافر خاندان بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے ساتھ کیسے نپٹو گے؟ ان کا اور ان کے والدہ کا جو خاندان ہے وہ سب تیرا دشمن ہو جائے گا. حضرت عمر کو غصہ آیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی ان کے دھرم میں چلا گیا ہے، پہلے تجھ سے نپٹ لوں. حضرت نعیم بن عبداللہ نے تلوار سنبھالی اور آگے بڑھے. عمر، محمد کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن مسلمان ہو چکے ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو راستہ تھا اسے چھوڑ کر عمر اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے. گھر پر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے. اندر سے آواز آ رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے حضرت خباب ان کے گھر میں تھے. دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی. کون؟ کہا عمر. عمر کا نام سن کر حضرت خباب تو چھپ گئے. بہن اور بہنوئی نے دروازہ کھولا. کہا سچ بتاؤ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی کا نام ہے. انہوں نے بات ٹالنے کی کوشش کی. کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم محمد کے دین کو مان چکے ہو. کہا ہاں یہ سچ ہے، ہم نے مان لیا ہے. ایک ٹھوسا مارا، ان کو نیچے گرایا. داڑھی پکڑی اور ایسا مارا کہ انہیں لہو لہان کر دیا. اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بیچ میں آئیں. ان کو بھی پوری طاقت کے ساتھ مارا، وہ بھی لہو لہان ہو گئی. جب مارتے مارتے تھکے تو غصہ میں دونوں کو دیکھا اور کہا کہ خبردار اگر تم نے اپنا مذہب بدلا ہے تو. بہن کی بھی عمر کی بہن تھی. کہا عمر سن لے، میرے بدن سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال سکتا ہے، ہمارے بدن کی ایک ایک بوٹی الگ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے جس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا. تجھ سے ہو سکے وہ کر لے، ہم اپنے نبی کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی بہادری بھری جب یہ بھاشا سنی تو فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. تھوڑے ٹھنڈے پڑے، تھوڑا دل پرسکون ہوا. کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، ناپاک آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، پہلے غسل کر لو. بہن بہنوئی کے گھر پہ حضرت عمر نے غسل کیا. عرب کے چند لوگوں میں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان میں ایک حضرت عمر بھی تھے. قرآن کی آیت کا ایک صفحہ ان کو دیا. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہ کی ابتدائی آیات. جب پہنچے اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس آیت پر پہنچے تو کلام خداوندی کا رعب و داب، کلام خداوندی کی ہیبت سے ان کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا. اس لیے کہ عربی زبان کے بڑے ماہر اور عرب کے بہت بڑے خطیب تھے، فصاحت و بلاغت میں لاجواب تھے. قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو ٹھنڈے پڑے اور کہا کہ اے بہن اور بہنوئی، مجھے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو. وہ دونوں ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے. اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر تھے. یہ دار ارقم مسلمانوں کا پہلا مدرسہ جس میں پڑھانے والے مصطفیٰ اور پڑھنے والے صحابہ ہوا کرتے تھے. یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جس میں صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی، دین سکھایا جاتا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی گھر تھا. دروازہ بند ہے، اندر صحابہ ہیں. اگلے دن ایمان لانے والے حضرت امیر حمزہ بھی ہیں. دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. خطرہ تھا، حالات بڑے ناساز تھے. تو دروازہ کھولنے کے لیے جو صحابی آئے تھے انہوں نے دیکھا باہر کون ہے.
دوڑ کر گئے، یا رسول اللہ، دروازے پر عمر کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، کھلی تلوار۔ امیر حمزہ عرب کے بڑے مشہور بہادر تھے، کھڑے ہو گئے، دروازہ کھول دو، عمر کو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو عمر کی تلوار سے عمر کا کام ابھی پورا کر دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، سرکار آگے بڑھے، دروازہ کھولا، عمر کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، اے عمر کب تک لڑتے رہو گے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے آیا ہوں۔ اسی وقت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، جتنے حاضرین تھے، صحابہ تھے، سب نے نعرہ تکبیر لگائی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا۔ نعرہ کیا لگانا تھا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ کفار مکہ سمجھ گئے کہ آج کوئی نئی گھٹنا بنی ہے۔ حضرت عمر جیسے ہی کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، معبودان باطل یعنی جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھلم کھلا ہو، اور وحدہ لا شریک کی عبادت چھپ کر کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور اللہ کے گھر کعبہ میں، مطاف کعبہ میں نماز پڑھیں۔ اب تک ساموہک نماز مطاف کعبہ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کو آئے 6 سال ہو چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کبھی نماز پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کی ہمت نہ تھی کہ وہاں نماز پڑھ سکیں۔ آج پہلی بار ایمان لانے والے صحابہ 2 صفوں میں آگے بڑھے، ایک کی سرداری حضرت عمر کے ہاتھ میں، دوسرے کی سرداری حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب مکے کے کافروں نے دیکھا تو کہنے لگے عمر دیکھ تو صحیح تیرے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج خطاب کا بیٹا اسلام کی آغوش میں آ گیا ہے، خبردار آج کے بعد کسی نے میرے آقا محمد عربی کو برا بلا کہا تو اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ، سرکار کے ساتھ مطاف کعبہ میں آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس کھلے عام پہلی مرتبہ نماز پڑھی۔ اگلی صبح کو حضرت عمر اپنے سگے ماموں ابو جہل کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے کہا کون ہے؟ کہا عمر ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا بتانے آیا ہوں کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا بیٹے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ کہا نہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل بڑا سردار مکہ تھا، حضرت عمر کا سگا ماموں تھا، لیکن حضرت عمر سے ڈرتا تھا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اور کئی بڑے بڑے سرداروں کے دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ عمر تم ایک ایک کے گھر پہ جاتے ہو، فلاں آدمی جو پتھر پر بیٹھا ہے اس کو جا کر کہہ دو کہ میں مسلمان ہو گیا، وہ ابھی پورے مکے کو خبر دے دے گا۔ کچھ لوگوں کا پیٹ ایسا ہوتا ہے نا، بات ہضم نہیں ہوتی۔ وہ پتھر پہ ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت عمر گئے، بتانا ہی تھا سب کو۔ یہ مطاف کعبہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، یہ پورا 203 سے لے کر 207 فٹ لمبائی، نماز میں 50 صفیں ہوتی ہیں، چاروں طرف گول دائرہ ہے، اور سرداران مکہ وہاں روز بیٹھتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں گجراتی میں، پہلے گجرات میں نہیں چورا ہوتا تھا، گام کا چورا، وہاں شام کو کسان لوگ، کھیڑوت لوگ جمع ہوتے تھے، اس طرح سے مکے کے لوگ وہیں جمع ہوتے تھے مطاف کعبہ میں۔ حضرت عمر نے کہا ایک شخص کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے پتھر پر چڑھ کر اعلان کیا لوگوں سنو، آج ایک نئی بات، عمر بن خطاب بھی ہمارے دین سے نکل کر محمد کا غلام بن چکا
جائے. حضرت عمر فاروق اعظم پر سارے قریش ٹوٹ پڑے. بڑے بہادر تھے, بہادری سے مقابلہ کیا, کئی لوگوں کو مارا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور کھلے عام مطاف کعبہ میں اہل ایمان نماز پڑھنے لگے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق اعظم کا لقب دیا. فاروق یعنی الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان اور عظمت سے نوازا. ایک بات, پچھلے کئی سال سے کربلا کا بیان شارٹ ہوتا ہے تو میں 4 خلفائے راشدین کا بیان بہت شارٹ کرتا تھا, لیکن آج جیسے حالات ہیں, نیم رافضی لوگ محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ سے قوم کو دور کیا جا رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ صحابہ کرام کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ ان کی خدمات کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک لقب ہے کانا رأیہ موافقاً بآیات القرآن. آپ کی دیسی بھاشا میں ترجمہ کروں تو ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں اترتی تھیں. آپ اگر اس حقیقت کی باریکی کو نہ سمجھ سکیں تو میں سمجھا دوں کہ قرآن یعنی دین کا قانون, اسلام کا اصول, اسلامی بندرن, یہ قرآن, یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کا معاملہ ہے. اسلامی بندرن کسی عام انسان کو اس میں دخل نہیں, لیکن سلام ہو فاروق اعظم کی ذات پر کہ اللہ کریم جل جلالہ نے 20 مرتبہ ایسا موقع بنا کہ جیسا حضرت عمر نے کہا اللہ نے قرآن میں ایسی آیت نازل فرمائی. یہ بہت بڑی بات ہے. اہل علم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. چند مثالیں دیتا ہوں پھر آگے مضمون بڑھاؤں گا. جب پردے کا حکم نہیں ہوا تھا نا, پردے کا, حضرت عمر بڑے بہادر, اس کے ساتھ بڑے غیرت مند بھی تھے. اب نیا نیا اسلام دنیا میں آیا تھا تو لوگ حضور سے مسئلہ پوچھنے چلے جاتے, دین کی کوئی بات تو گھر میں گھس جاتے. حضور کے گھر میں آقا کی بیٹیاں ہوتی, آقا کی بیویاں ہوتی, اہل بیت ہوتے, جس کو جب من پڑتا چلا جاتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا نا غیرت مند تھے. یا رسول اللہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, ہر ایرا غیرہ آپ کے گھر میں آ جائے, آقا آپ کی بیٹیاں ہوں, آپ کی بیویاں ہوں, آپ کے اہل بیت ہوں. حضرت عمر کی اس رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس دن سے اسلام میں پردے کا حکم عائد آ گیا. بات عمر نے کی اور اسلام میں پردے کا آغاز ہو گیا. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ کا غلام عمر جو کہتا ہے یہ سچ ہے. اسلام اور کفر کے بیچ کی پہلی لڑائی, مکے والے مکہ سے روانہ ہوئے, مسلمان مدینے میں ہیں. سرکار نے مشورہ لیا کیا کریں گے. مسلمان 313, مکے والے 1000, اور مکے والے 1000 بہادر لڑنے والے ہتھیاروں کے ساتھ, اور وہ قوم قریش جس نے آج تک کبھی جنگ نہیں ہاری تھی. قریش کوئی مقابلہ ہارے نہیں تھے. ادھر 313 جس میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, کسان بھی تھے, جن کو لڑنا بھیڑنا آتا بھی نہیں تھا. یہ انصار بیچارے کسان تھے, یہ لڑنا بھیڑنا نہیں جانتے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کریں. صحابہ مسلمان ایمان والے تھے کوئی شبہ نہیں, لیکن مکے والوں کی طاقت سے آشنا تھے, قریش کی طاقت سے واقف تھے.
بہت صحابہ چاہتے تھے کہ ہم مدینے میں رہ کر اپنا ڈیفینس کریں. حضرت عمر اکیلے تھے, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ مدینے میں نہیں, چل کر دشمنوں سے مقابلہ ہوگا. اور ان کو پہلی بار پتہ چل جائے قریش کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل دادا اور محمد عربی کا غلام کسی بھی باطل قوت کے سامنے ٹکرا جاتا ہے اور اس کو شکست دے دیتا ہے. حضرت عمر کی رائے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم چل کر وہاں مقابلہ کریں گے. ایک مرتبہ یہ مقام ابراہیم ایک پتھر تھا کعبہ کے سامنے, کعبۃ اللہ کے پاس. یہ وہ پتھر تھا جس پر 2800 برس پہلے کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کعبے کی تعمیر کی تھی. وہ کڑیا کام کرنے والے وہ پرانچ باندھتے ہیں نا, دو باپ بیٹے دو ہی تھے, مال کون دے, پرانچ کون باندھے, کڑیا کام کون کرے, دو ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا, پتھر. اور یہ پتھر میں کمال تھا کہ جب عمارت اونچی ہوتی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا, ادھر ضرورت ہوتی تو ادھر چلا جاتا. دو آدمی مل کر تعمیر کر رہے تھے. یہ پتھر وہاں پڑا تھا اور قریش اور اہل عرب بڑی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے سینے کو ایسا نرم کیا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے تھے. اس لیے اس کا نام پڑ گیا تھا مقام ابراہیم, یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب حج میں ساری دنیا کے لوگ مکہ آتے تھے, صفا مروہ حضرت حاجرہ کی یادگار وہاں پہ دوڑتے تھے, طواف کرتے تھے, قربانی کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری یادگاروں کی تعظیم ہوتی تھی. حضرت عمر کو کیا خیال آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی, آقا بڑا اچھا ہو کہ جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدم پڑے ہیں وہاں اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ کریں, وہاں نماز پڑھیں, بڑا اچھا ہو. اللہ پاک کو عمر کی یہ بات پسند ایسی آئی کہ فوراً قرآن میں آیت آ گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جہاں میرے خلیل ابراہیم کے قدم پڑے ہیں اے لوگوں جب تم میرے گھر کا طواف کرو, طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. تو ایسے کئی مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا, منافقوں نے آکسپ لگائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صحابہ کو پتہ چلا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, حضرت عمر کو پتہ چلا, تو آپ نے جو شبد کہے وہ یہ تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم, مولا تو پاک ہے, یہ تو بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا بہتان ہے ام المومنین پر, مسلمانوں کی ماں پر, رسول اللہ کی بیوی پر. صحابہ کا ایمان کتنا تھا, دلیل بھی کیا دی, سرکار آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی, مکھی آپ کے بدن پر نہیں بیٹھتی کہ وہ ناپاکی پر بیٹھتی ہے, کہیں آپ کے بدن پر بیٹھے, اتنی ناپاکی بھی اللہ کو منظور نہیں ہے آپ کے بدن پر پڑے. تو کوئی ناپاک عورت آپ کے بستر پر کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ عائشہ صدیقہ پاک اور پوتر ہیں. حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براعت کی جو آیتیں نازل فرمائی, اس کے آخر میں جو شبد عمر نے کہے تھے وہی الفاظ اللہ پاک نے فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بہت بڑا آروپ اور آکسیپ ہے. ایسی میں نے کہا نا علماء نے 20 آیتیں لکھی ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں. ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگا کہ تمہارے نبی کے پاس جو جبرائیل آتا ہے نا یہ سچی باتیں نہیں سناتا, ہمارا دشمن ہے. یہودی اللہ کے مقرب ہیں,
یہودیوں نے ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، بڑی خدمات کی ہیں. اب جبرائیل سچی بات بتاتا نہیں ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا جو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں اور بے ایمانوں سے ناراض ہے، اللہ ان کا دشمن ہے. جو الفاظ حضرت عمر نے کہے تھے اللہ نے قرآن میں وہی الفاظ دہرائے. بہت بڑی بات ہے. آپ کبھی غور کرنا کہ اللہ پاک انسانوں سے بے نیاز ہے. کوئی بندہ کیا کہے اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن سلام ہو سرکار فاروق اعظم کے اوپر جن کی رائے قرآن کے موافق ہوا کرتی تھی اور جو ان کی زبان سے نکل جاتا تھا، اللہ پاک وہی الفاظ جبرائیل کو دے کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتا تھا. دوستان محترم، کئی حدیثیں ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے فضائل بیان کی. مشہور حدیث، لو کان بعدی رسولا لکان عمر بن الخطاب. اے لوگو، اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا، اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، نبوت و رسالت کا دروازہ مجھ پر بند کیا گیا ہے، اگر بالفرض کوئی رسول ہوتا تو میرا عمر ہوتا. رسول تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے کہ نبوت و رسالت عمر کو اس لیے نہیں ملی کہ میں آخری نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا انظروا الی شیاطین الجن والانس. میں دیکھتا ہوں کہ جنات اور انسانوں کے شیطان، جنات کے شیطان اور انسانوں کے شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. ایک حدیث میں من احب عمرن احبنی ومن ابغض عمرن ابغض عمر ابغضنی. جس نے میرے عمر سے محبت رکھی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے عمر سے دشمنی رکھی، محبوب کائنات محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یعنی اس طرح کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. آپ کی زندگی 63 سالہ زندگی، حضور سے 13 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ کی زندگی کے 3 دور، تین ادوار ہیں. پہلا دور 27 سال کا، پیدائش سے لے کر 27 سال جب مسلمان بنے تھے، یہ جاہلیت کا دور تھا. دوسرا دور اسلام کا، اسلام میں آئے، اسلام قبول کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا اور ان کے دائیں بازو بن کر رہے. اور تیسرا دور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا. حضور کی ایک حدیث یاد پڑتی ہے، میں نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھی ہے کہ جاہلیت میں قوم کے سردار، جو لوگ جاہلیت کے دور میں قوم کے سردار ہوں، اگر ایمان لے آئیں تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کا مقام و مرتبہ گھٹانے نہیں بڑھانے آتا ہے. تو جتنے جاہلیت میں سردار تھے، کلمہ پڑھا تو سب کو مقام و مرتبہ اور زیادہ ہو گیا. ابو جہل بڑا بد نصیب تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ابو جہل عتبہ اگر کلمہ پڑھ لیتے تو ان کا وہ مقام ہوتا کہ ہزاروں صحابہ سے وہ آگے نکل جاتے، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ویکتی ہوتا ہے اس میں کتنی خوبیاں ہوتی ہیں. میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہاں عرب میں میلے ہوتے تھے، میلے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، میڑا بولتے ہیں. اس میں ہر طرح کی نمائش اور ہر طرح کے ریس پروگرام ہوتے تھے.
جس میں گھڑ دوڑ، گھوڑوں کو دوڑانا یہ ہوتا تھا، کشتی ہوتی تھی، لیکچر بازی، کتابت یہ بھی ہوتا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ گھوڑوں کی ریس میں سب سے آگے حضرت عمر ہوتے، بہادری اور کشتی کے مقابلے میں بڑے بڑے عرب کے پہلوانوں کو حضرت عمر نے پچھاڑ دیا تھا۔ اور لیکچر یعنی خطیب ایسے تھے، زبان میں وہ کمال تھا کہ عرب کے بڑے بڑے دانشور، فصیح اور بلیغ حضرت عمر کی تقریر اور خطاب سن کر اش اش کر جاتے۔ یعنی تینوں میدانوں میں حضرت عمر جاہلیت کے زمانے میں سر فہرست تھے۔ جب اسلام میں آئے، سبحان اللہ، اسلام کی وہ خدمت کی، وہ چار چاند لگائے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اسلام کو جس عروج اور کمال پر سرکار فاروق اعظم نے پہنچایا اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور حضور کی محبت اور سرکار کے عشق میں ایسے سرشار، آپ حدیثوں کا مطالعہ کرو تو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی کہ جس نے جہاں کہیں سرکار کے سامنے کسی کی بے ادبی کی، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، لیکن ادب والے تھے، تلوار نکالی ہو ادب والے تھے، آقا اجازت دو ابھی اسی خبیث کا سر اڑا دیتا ہوں۔ حضور کے سامنے کسی نے بے ادبی کی، عمر کی تلوار میان سے باہر آ گئی۔ ایک مرتبہ حضور حاضر نہیں تھے، ایک منافق آ گیا یہودی کو لے کر، دونوں نے فیصلہ رسول اللہ سے کرایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں حضور ہوتے تو عمر اس کو قتل نہ کرتے، اس لیے کہ ایسے کئی بنا گھٹنائیں ہیں۔ حضور سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں حضور نہیں ہے، منافق اور یہودی فیصلہ کرانے کے واسطے حضور کے بارگاہ میں گئے۔ سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، منافق نے کہا کہ چلو عمر کے پاس۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر کے پاس آئے، اس کو یہ خیال تھا کہ میں کہوں گا کہ یہ یہودی ہے، بس یہودی کا نام سن کر عمر کا غصے کا پارا اوپر چڑھ جائے گا، ابھی میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ یہودی بڑا ہوشیار تھا، وہ حق پر تھا، فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا تھا۔ آ کر کہنے لگا عمر فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے سن لو کہ تمہارے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے اور یہ شخص مانتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کو پوچھا کذالک، کیا ایسا ہی ہے؟ اس کا نام بشر تھا۔ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ علی حالکما، ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، تلوار لے آئے، کچھ نہیں پوچھا، کوئی ثبوت بھی نہیں مانگا کہ بھئی اس نے ایسا کہا، اس کی گواہی کیا ہے۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس منافق کا سر اڑا دیا اور کہا دنیا سن لے، دیکھ لے کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یہ کرتی ہے۔ میں نے ادب سے عالم تصور میں حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، وہ منافق تھا نا، وہ نماز پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، ہر بات میں مسلمانوں کا ساتھ دیتا تھا، بس بات تھوڑی سی اتنی تھی کہ اندر کا منافق تھا۔ میں نے ادب سے فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار آپ نے ایک داڑھی والے کو مار ڈالا، کہا سچی بات۔ آپ نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، بالکل سچی بات۔ آپ نے مسجد نبوی میں سرکار کے پیچھے سجدہ کرنے والے کو مارا، کہا بالکل۔ حضور کے مقتدی کو مارا، کہا بالکل۔ آپ نے ایک ایمان والے کو مارا، کہا نہیں، ایمان والا نہیں تھا، نمازی تھا، سجدہ کرنے والا تھا، مسجد نبوی میں مصلی پر سر جھکانے والا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن مومن نہ تھا۔ اگر مومن ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ یہ حضرت عمر کی غیرت تھی، ایسا جلال، ایسا جوش حضرت عمر کے لیے کے اندر تھا، اور اسلام کے لیے آپ نے بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، جن کے کارنامے میں نے کل آپ کو بتائے تھے،
حضرت عمر ان کے دست و بازو بن کر رہے. بس ایک مرتبہ ٹوکا. ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا ابو بکر ذرا زیادہ سختی نہ کرو, نیا نیا نازک وقت ہے, کٹھن وقت ہے, ہزاروں لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں, ہزاروں لوگ زکوٰۃ کا انکار کر چکے ہیں, ذرا سختی نہ کرو. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. الجبارن, اے عمر, جاہلیت میں ایسا کڑاکے والا تھا, ایسا بہادر تھا, اور اسلام لانے کے بعد ایسا ڈرپوک بن گیا. کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو ابو بکر اکیلا تلوار لے کر دشمنان اسلام سے لڑنے جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے. اس کے بعد ہر حال میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی بن کر ہر مارکہ میں آپ کے ساتھ کام کیا. یہ آپ کی زندگی کے دو دور ہوئے. تیسرا دور خلافت, 2 سال 4 مہینہ 10 دن امور خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے. اور دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی غور و خوض کے بعد, بڑی سمجھداری کے بعد, بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد, اور سرکار کے وفات کے بعد جو حالات آ گئے تھے ان کو نظر کر کے آپ نے فیصلہ کیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت دیا گیا. کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نے جس کو فیصلہ کیا ہے, جس کو خلیفہ بنا, یہ سخت ہے. آپ نے فرمایا کہ خلافت کا بوجھ اسے نرم بنا دے گا. ایک شخص نے کہا اے ابو بکر, اللہ کو کیا جواب دو گے, عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا نادان, اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا تیری مخلوق میں جو سب سے اچھا تھا میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور خلیفہ رسول بنے اور خلافت کے منصب پر آئے. سب سے پہلے آپ نے گورنر منتخب کیے. گورنر جیسے ایک ہوتا ہے پی ایم, پرائم منسٹر, پورے ملک کا انتظام وہ نہیں سنبھالتا. ملک میں جتنے صوبے ہوتے ہیں ہر صوبے میں اس کی طرف سے وزیر اعلیٰ, جس کو ہماری بھاشا میں مکھیہ منتری کہتے ہیں, یہ متعین ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا, کہا لوگوں میں تمہارے سامنے رسول اللہ کا خلیفہ منتخب کیا گیا ہوں, بتاؤ کیا کرو گے؟ جمعہ کا دن ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عمر اگر جس راہ پر اللہ کے رسول اور ابو بکر چلے اسی راہ پر تم چلے تو ہم تمہاری اتباع کریں گے, تمہاری بات مانیں گے. کہا اگر نہیں چلا تو سرکار اور ابو بکر کی راہ پر اگر مجھے تم دیکھو کہ ہٹ گیا ہوں تو کا سمجھائیں گے, نہیں سمجھا تو کا تلوار ہمارا اور تیرا فیصلہ کرے گی. حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ قوم مجھے بہکنے نہیں دے گی. اس کے بعد آپ نے پورے ملک کے گورنر متعین کیے ہر شعبے میں, اس لیے کہ اسلام حضرت عمر کے زمانے میں وسیع علاقوں تک پھیل چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی کئی علاقے اسلام میں آ چکے تھے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر متعین کیے. بڑے غور سے سننے کی بات ہے. آج ہمارے انڈیا میں جو یہ سسٹم ہوئی ہے نا, یہ مجھے یاد ہے کہ جتنے ایم ایل اے یا ایم پی بنتے ہیں یا منسٹر بنتے ہیں وہ اپنے ملکت اور پراپرٹی درج کرائیں, ہے نا. ابھی یہاں جو دارا صوبے بنے وہ لکھنا پڑتا ہے اس کو. یہ پہلے نہیں تھا, آج سے 50 سال پہلے نہیں تھا, ابھی یہ 30-40 سال 30 سال سے 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق اعظم
سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کھیتی کتنی ہے، جواہرات کتنے ہیں، درہم کتنے ہیں، دینار کتنے ہیں، سب کا اندراج کرائے گا، اور ہم حساب لیں گے، اگر 1 روپیہ بھی اس سے زیادہ ہوگا تو ہم چھین لیں گے. ایک بات. دوسری بات، ہماری طرف سے متعین ہونے والا گورنر سادہ زندگی گزارے گا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا. پہلی شرط ہوتی تھی ترکی گھوڑا. ترکی گھوڑے بڑے قیمتی ہوتے تھے، رفتار میں ہوتے تھے، بڑے خوبصورت ہوتے. حضرت عمر نے اعلان کیا تھا ہمارا کوئی گورنر ترکی گھوڑا نہیں رکھے گا. حضرت عمر نے کہا تھا کوئی ترکی گھوڑا نہیں رکھے گا، کوئی مہنگا باریک کپڑا نہیں پہنے گا، کوئی اونچا کھانا نہیں کھائے گا، اس لیے کہ یہ حکومت کے ذمہ دار ہیں. اور سوال کرنے والوں، حاجت مندوں کے لیے دروازہ 24 گھنٹہ کھلا، دربان کوئی نہیں، چوکیدار کوئی نہیں، جب چاہے گورنر سے ملاقات کر لے. اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک، نہیں تو چلتے بنو. یہ گورنروں کے شرائط تھے. ایک گورنر تھے، ان کا نام تھا ریاض بن غنم. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے مصر کے علاقے میں تھے. حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، جاؤ جس حال میں جہاں دیکھو ہتھ کڑی پہنا کر میرے پاس لے آؤ. میں نے مسلمانوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، سیوا کے لیے بھیجا ہے. وہ دربان بنا کے دربان رکھ کر بیٹھتا ہے، ریشم کا ناجائز حرام کپڑا جس کو رسول اللہ نے بتایا، وہ ریشم کے کپڑے میرے پاس لے آؤ، ہتھ کڑی ڈال کے لے آؤ. لایا گیا. حضرت عمر نے خوب ڈانٹا، اور اس کے بعد ان کو یہ ہمارے یہاں بورے نہیں ہوتے، بورے گونی ہیں، اس کا لباس پہنایا اور 50 بکریاں حوالے کی اور کہا کہ تم لوگوں پر حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو، جانوروں پر حکومت کرو. ایک گورنر کو فاروق اعظم نے بکری چرواہا بنا دیا. ایسا انتظام تھا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج دنیا اس لیے سلام کرتی ہے. گاندھی جی نے کلکتہ میں کہا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا، لوگوں ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، انگریزوں کی غلامی سے مکت ہو چکے ہیں. اس ملک کو اگر سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا جو نقش قدم ہے اس پر چلو، تمہارا ملک سونے کی چڑیا بن جائے گا. ہر کوئی ان کے کمال اور خوبی کو سلام کرتا ہے. یہ خلفاء تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کپڑوں میں 7 پیوند لگے رہتے. لوگ یہ کہتے ہیں، عربی کی ایک کہاوت ہے الناس باللباس، آدمی کی پہچان لباس سے ہوتی ہے. ارے نادان، لباس سے کیا کھاک ہوگی؟ بیوقوف لوگ ہیں جو اونچے کپڑے پہننے والے پاگلوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اونچا آدمی ہوگا. 7 پیوند لگے رہتے حضرت عمر کے کپڑوں پر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عمر کو آنے میں دیر ہو گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے پہلے میزبان. لوگوں نے ان کو کہا کہ لے آؤ یار، اتنی دیر ہو گئی، کہاں گئے عمر؟ اس لیے کہ اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز جمعہ پڑھا تھا مسجد نبوی میں. حضرت ابو ایوب انصاری نکلے، دروازے پر پہنچے تو عمر آ گئے. عمر، ہم تیرے نوکر نہیں ہیں، وقت پر آیا کر. ابو ایوب انصاری نے کہا وقت پر آیا کر، ہم تیرے نوکر نہیں ہیں، تیرا انتظار کریں. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی غریب ہوں، کرتا ایک ہی ہے، عبداللہ کی ماں نے دھویا تھا، ابھی سوکھا نہیں تو آنے میں دیر ہو گئی، دیکھ لو ابھی بھی میرا کرتا جو ہے پوری طرح سوکھا نہیں ہے، گیلا ہے. غریب ہوں، میرے پاس دوسرا کرتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حضرت عمر نے فرمایا عمر، جب تک ابو ایوب انصاری جیسے لوگ مصطفیٰ کی امت میں زندہ ہیں تجھے بہکنے نہیں دیں گے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلا لفظ یا ایھا الناس اسمعوا، اے لوگوں سنو. ایک شخص کھڑا ہو گیا، عمر نہیں سنیں گے،
لا نسمعو، نہیں سنیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا آپ نے جو جبہ پہنا ہے یہ جبہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چادروں کا ہے جو چادریں مال غنیمت سے ہر مسلمان کو ملی تھی، مجھے بھی ملی، آپ کو بھی ملی، ہر ایک کو ملی ایک ایک چادر۔ آپ حضرت عمر کی ہائٹ لمبی تھی، آپ کی لمبائی زیادہ ہے، ایک چادر سے آپ کا جبہ بن نہیں سکتا، یا تو آپ نے 2 چادر لے لی ہے یا بڑی چادر لی ہے، پہلے خلاصہ کرو اس کے بعد میں آپ کو بولنے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، بھائیو سنو، چادریں سب کو ایک ایک ملی ہیں، مجھے بھی ملی، میرے ابا کو بھی ملی، میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا جبہ چادر سے نہیں بنتا ہے تو میں نے اپنی چادر ان کو عطا کر دی اور 2 چادروں سے ان کا جبہ بنا ہے۔ جب آپ نے یہ خلاصہ کیا تو وہ شخص کہنے لگا ہاں اب آپ جو بولو گے ہم سنیں گے۔ یہ عدل و انصاف تھا، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ رات کو ہاتھ میں درہ لے کر گھومتے تھے، مدینے میں کوئی ظالم کسی کو ستاتا تو نہیں ہے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ڈفیر تو نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر درہ لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھما کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی نائٹ کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک حصے میں عبادت کرتے، ایک حصے میں سو جاتے، اور ایک حصے میں مدینے میں چکر لگایا کرتے تھے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار مدینے کے باہر ہوا لی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ ڈھور ڈھاکر والے لوگ جن کے پاس بکریاں یا جانور ہوتے تھے وہ مدینے کے آبادی کے باہر رہتے تھے تاکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر علاقے میں گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک عورت جھونپڑے سے باہر چولہے پر ہانڈی چڑھا کے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ بچے رو رہے ہیں، اماں کھانا کب پکے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ماں کہتی ہے کہ بیٹے تھوڑی دیر سو جاؤ، پک جائے گا تو میں تم کو اٹھا دوں گی۔ بچے کہتے ہیں اماں آدھی رات گزر گئی، اب تک تیرا کھانا نہیں پکا، ہم کب کھائیں گے، بھوکے ہیں۔ حضرت عمر آگے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا یہی کیسٹ چالو ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو بھیجا، اس عورت کو کہو کیا معاملہ ہے۔ اس عورت نے کہا ہم غریب ہیں، 2 دنوں سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو میں نے بہانہ کر کے پانی ہانڈی میں چڑھا دیا ہے تاکہ بچوں کو دلاسا دیتی رہوں، روتے روتے سو جائیں گے، آخرکار صبح ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً غلام کو ساتھ میں لیا اور بیت المال سے آٹا، گھی، تیل، ضرورت کی ساری چیزیں لے کر اپنے کندھے پر اٹھائی۔ ساتھ میں جو خادم تھا کہتا ہے سرکار میں اٹھاؤں، کہا بیٹے قیامت کے دن عمر کا وزن عمر کو اٹھانا پڑے گا، تو نہیں اٹھائے گا۔ آپ ساری چیزیں لے کر اس بڑھیا کے جھونپڑے پہ آئے، خادم کو کہا کہ تم اس کے بچوں کو تسلی دو، اور آپ خود کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ فاروق اعظم وہ عمر جس کے نام سے ساری دنیا کانپتی ہے، 32.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر جس کی حکومت ہے، وہ فاروق آج ایک غریب کے بچوں کے لیے کھانا بنا رہا ہے۔ جب کھانا بنا چکے تو اس عورت سے پوچھا کہ مائی جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم عمر کو کیوں نہیں کہتی، دارالخلافت میں جا کر فریاد کیوں نہیں کرتی کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، آوک نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ بیٹا عمر کا کیا نام لیتے ہو، غریبوں کی آج کون پوچھتا ہے، غریبوں کا پرسان حال کون ہوتا ہے؟ ارے میں تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک عمر کو خلافت سے ہٹا دے اور تجھے ہمارا امیر المومنین بنا دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ہی عمر ہوں، اللہ کے لیے میں اس وقت یہاں سے روانہ ہوں گا جب عمر کے قصور کو تم معاف کر دو گی۔ اس عورت نے معاف کیا،
سرکار فاروق اعظم فرماتے تھے اگر جنگل میں ندی کے کنارے ایک چوپایا اگر بھوکا مر گیا پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کی بھی پرسش ہوگی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے لیے کیوں بندوبست نہیں کیا۔ ایسے تھے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عدل و انصاف اس جگت میں اس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، سبحان اللہ، کوئی بڑا بنتا ہے نا، کوئی باتوں سے بڑا بنتا ہے، کوئی لباس سے بڑا بنتا ہے، کوئی پیسوں سے بڑا بنتا ہے، کوئی رنگ روپ سے بڑا بنتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے انسان بڑا بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مدینے کے پاس ایک بڑھیا عورت تھی جو اندھی تھی، نابینا تھی، اور نماز مغرب کے بعد حضرت عمر کو پتہ چلا کہ عورت غریب ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، نابینا بھی ہے، اس کو کون اس کی ضرورتیں پوری کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جب امیر المومنین تھے، حضرت عمر کو پتہ چلا تو اس بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے وہاں پہلے جھاڑو نکالتے، برتن دھوتے، اس کے لیے کھانا بناتے اور اپنے ہاتھوں سے اس ظریف بڑھیا کو کھلا کے پھر آ جاتے۔ ہمیشہ یہ مشغلہ رہا۔ ایک دن حضرت وہ بڑھیا تو ضعیفہ تھی اور ساتھ میں اندھی بھی تھی، بہری بھی تھی، سنتی بھی نہیں تھی، بہت بڑی عمر تھی۔ ایک دن حضرت عمر گئے تو دیکھا تو جھاڑو بھی نکالا ہوا ہے، برتن بھی دھوئے ہوئے ہیں، بڑھیا نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ پوچھا کھانا کس نے؟ کہا بیٹا میں تو نہ سنتی ہوں نہ دیکھتی ہوں، مجھے کیا معلوم، کسی نے کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن حضرت عمر آئے تو آج بھی دیکھا کہ کسی نے کھانا کھلا دیا ہے، کھانا پک گیا ہے، کھلا بھی دیا ہے، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی نکال دیا گیا ہے۔ عمر بڑے ہوشیار تھے، چالاک تھے، کہا آج جلدی جاتا ہوں۔ جلدی آئے، مغرب پڑھ کر فوراً نکلے، دیکھا کہ رسول اللہ کا خلیفہ یار غار، اس امت کا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر بڑھیا کے گھر میں جھاڑو نکال رہے۔ یہ خدمت کا سیوا جذبہ تھا، اور اللہ کی قسم مصطفیٰ کی غلامی اور حضور کے صحابی ہونے کا شرف اپنی جگہ پر ہے، یہ 1,40,000 کو حاصل ہے، لیکن ان کو یہ اونچا مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ حضور کے اطاعت اور حضور کے امت کی بھلائی کے بدلے میں ان کو ملا ہے۔ بیت المقدس جہاں آج کل اسرائیل ہے، صدیوں سے یہودیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وقت میں مسجد بنائی تھی، مسجد اقصیٰ، یہودیوں کا قبضہ تھا، حالانکہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوج یہودیوں سے لڑنے کے لیے بیت المقدس پہنچ گئی۔ یہودی قوم ایک تو صاحب مال، ہتھیار، ہر چیز سے مالا مال، اور ساتھ میں یہودیوں میں کچھ لوگ بڑے بہادر بھی ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جب وہاں پہنچا، حضرت عمر کی تاکید تھی کہ ڈائریکٹ کسی پر حملہ نہیں کرنا، پہلے اس کو امن و شانتی کا پیغام دینا، اسلام کا کلمہ پیش کرنا، سمجھ جائیں تو فبیہا، نہیں تو ان سے کہنا کہ تم جزیہ ادا کرو، اگر جزیہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں تو پھر مقابلہ کرنا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص اسلامی لشکر لے کر بیت المقدس پہنچے تو یہودیوں کے بڑے بڑے ودوان حضرت سعد کے پاس آئے، بات چیت ہوئی، اور ان سے کہا کہ ایسا کرو، ہم بیت المقدس کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم تمہارے ملک میں امن و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا امیر المومنین عمر یہاں آئے اور اپنے ہاتھ میں بیت المقدس کی کنجی لے۔ یہودیوں کے ودوان نے اپنی قوم یہود سے کہا کہ دیکھو ہم نے عمر کو بلایا ہے، ہم حالات کا جائزہ لیں گے، عمر کو دیکھیں گے،
اگر لگا چابی دے دینا ہے تو دے دیں گے، نہیں تو مقابلے کے لیے تیار رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھا، بیت المقدس سے مدینہ کافی دور ہے، خط لکھا، سرکار بغیر لڑائی کے بیت المقدس قبضے میں آ رہا ہے، اللہ کے گھر کی کنجی بغیر مقابلے کے ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ چلو ہم دو چلتے ہیں، نہ کوئی لاؤ لشکر نہ فوج نہ زیادہ ساتھی، ایک غلام اور ایک عمر، دو، اور سواری کے لیے ایک جانور ایک اونٹ۔ ظاہر بات ہے کہ لمبا سفر ہو، ریسٹ نہ ہو، تو جانور میں دو آدمی اگر ڈبل سواری بیٹھیں گے تو جانور کو تکلیف دینا ہے۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا کہ چند میلوں تک میں چڑھوں گا، سوار ہوں گا، اور تم آگے آگے چلنا، اور چند مائل تک تم اوپر بیٹھنا اور میں آگے آگے چلوں گا اونٹنی کی نکیل پکڑ کے۔ یہ فیصلہ ہوا، تھا بڑا لمبا سفر، مثلا 10 مائل حضرت عمر اوپر بیٹھے، غلام نکیل پکڑ کے چلتا رہا اونٹ کی، اور جب 10 مائل ہو گئے تو اب حضرت عمر نیچے اترے اور غلام اوپر بیٹھا، عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اس طرح سفر کٹتا گیا، اور ایک دن دوپہر کے وقت برابر بیت المقدس سامنے نظر آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس جب قریب آیا تو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور ہاتھ میں نکیل پکڑنے کی باری حضرت عمر کی تھی۔ یہ واستوکتا۔ اور دوسری واستوکتا یہ بھی کہ عرب کے لوگ سواری جب سوار ہوتا تو جو آقا ہوتا نا وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتا اور غلام نکیل پکڑ کے چلتا، یعنی نکیل پکڑنا یہ غلامی کی نشانی ہوتا۔ غلام حضرت عمر سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، سرکار آپ نیچے نہ اتریں، اوپر بیٹھیے، میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں، دیکھو ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں، یہود ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارا حال دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ امیر المومنین کو نیچے چلاتے ہیں اور غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھاتے ہیں، کیسے ہیں یہ لوگ؟ غلام میں کوئی تمیز نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسلامی عدالت اور اسلامی انصاف جنگل میں الگ ہو اور آبادی میں الگ ہو، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ آپ نکیل پکڑتے ہیں اور غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو یہودیوں کے بڑے بڑے پادری اور یہودیوں کے بڑے بڑے دانشوران آگے آئے، حضرت سعد کو پوچھا آپ کے امیر المومنین کون سے ہیں؟ کہا جو نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں غلامانہ انداز میں، یہ امیر المومنین کا اوپر بیٹھا کا ان کا غلام ہے۔ حضرت عمر آئے اور بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری نے بیت المقدس کی کنجی حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اے یہودیوں سنو، جب اسلام کے پیغمبر کا دوسرا خلیفہ تمہارے پاس اس شان سے آئے کہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہو اور وہ غلامی کرتا ہوا اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلتا ہو تو بیت المقدس کی کنجی اس کے حوالے کر دینا، اس لیے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس طرح سے بیت المقدس اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 برس ظاہری حیات پاک میں رہے، اور 63 برس کی عمر میں ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند سے بلند تر مراتب اور درجات عطا فرمائے، ہمیں ان کا سچا اور پکا غلام بنائے۔